بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہم آج ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے، اور سبق کا عنوان کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا ذوق کیسا رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا کتنا شوق رکھتے تھے، اس میں خشوع اور خضوع اور انکساری اور عاجزی کتنی زیادہ تھی۔ اور ساتھ ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے عبادت کے، کس وقت عبادت کیا کرتے تھے اور کس وقت آرام کیا کرتے تھے، روزے کب رکھا کرتے تھے، تلاوت کتنی کیا کرتے تھے۔ تو سبق ہے اس کا آج لیکچر نمبر 1 ہے، اور اس میں جو ہم ایس ایل اوز پڑھیں گے ان ایس ایل اوز کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ پہلا ایس ایل او ہوگا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت سے آگاہ ہو سکیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت کیا تھا۔ ذوق مطلب شوق، مزاج، ذوق عبادت، عبادت کا ذوق۔ دوسرا ہمارا اصل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے واقعات اور معمولات سے واقف ہو سکیں۔ آسان سے ہے، واقعات ہوں گے ہمارے سامنے، معمولات ہوں گے ہمارے سامنے۔ اور اس کے بعد ہوگا عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق و شوق اور خشوع اور خضوع کے بارے میں جان سکیں۔ یہ صرف معمولات نہیں تھے، بلکہ ان میں ذوق و شوق بھی کیا تھا؟ موجود تھا، اور ان میں خشوع اور خضوع بھی کیا تھا؟ موجود تھا۔ اور اس کے بعد جو ہم ایس ایل او پڑھیں گے وہ ہے عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ یہ صلاحیت ہے۔ ہم نے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہم جانیں گے، ذوق و شوق جانیں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم وہ ذوق اور شوق اور وہ خشوع اور خضوع اپنی عبادت میں پیدا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت۔ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جب آئی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت نبوت سے پہلے بھی کیا تھا؟ موجود تھا۔ معروف واقعہ ہے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے، اس وقت آپ کی عمر 33 سال یا 35 سال ہو چکی تھی۔ 33 سال، 30 سال سے زیادہ تھی۔ اس وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جانا، وہاں پر کچھ عرصہ رہنا، اور وہاں پر کچھ عرصہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور پھر واپس آ جانا۔ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں لے کر غار حرا میں جاتے اور وہاں پر کچھ عرصہ رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا، اور واپس آتے، پھر کچھ عرصہ گھر رہتے، پھر چیزیں لے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ اور یہ جو ہے سلسلہ نبوت کے بعد ظاہرہ مزید بڑھ گیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اور شوق کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اتنی دیر قیام کی کرتے تھے، مطلب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک ہیں وہ سوج جایا کرتے تھے، اس میں سوجن ہو جاتی تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول، اتنی عبادت کس لیے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں نا، آپ کے تو گناہ بھی نہیں ہیں، تو اتنا رونا کس لیے؟ اتنی عاجزی کس لیے؟ اتنا خشوع اور خضوع کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، آخری دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت زیادہ قیام کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل نازل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ رات، قلیل مطلب تھوڑا نا، قلیل مطلب تھوڑا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا قلیل، کثیر اور قلیل۔ قم اللیل، رات کو قیام کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات، پوری رات قیام مت کیجئے، نصفہ یا آدھی رات، او انقص منہ یا اس سے بھی کم، او زد علیہ یا تھوڑا سا زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، اور کچھ حصہ عبادت میں ہوتا، کچھ نماز میں، اور کچھ سونے میں ہوتا۔ سمجھ رہے؟
اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ تلاوت خود کیا کرتے تھے بلکہ سنا بھی کرتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے ان کو عطا کی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا کی ہے، جو حضرت داؤد کا جو ہے لحن جو ہے جو لہجہ وہ آپ کو عطا کیا. تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ فلاں فلاں سورت کی تلاوت کریں، میں سننا چاہتا ہوں آپ سے. تو نہ صرف تلاوت خود کیا کرتے تھے بلکہ سنا بھی کرتے تھے. نوافل، روزے، رمضان کے تو روزے تھے ہی تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے تھے، جیسے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ. اور اسی طرح نوافل، نمازیں اور تسبیحات، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اس طرح جو دیگر کیا ہیں تسبیحات ہیں. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت، اور اس میں خشوع اور خضوع اتنا ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات زارو کتار رویا کرتے تھے. اور ایک صحابی، وہ حدیث آ بھی جائے گی بالکل آخر میں آئے گی ہماری سلائیڈز کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ، بلکہ وہ اس میں خیال ادھر ہی پڑھ لیں گے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تہجد کی نماز پڑھی. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کتنی بڑی بڑی طویل صورتیں ہیں، 2 پارے کی، 3 پارے کی، 2.5 پارے کی، اس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور جب کوئی ایسی تلاوت، ایسی آیت آتی جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے. اور جس میں کوئی اور ذکر ہوتا تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کیا کرتے تھے. تو یہ تھا ان کا ذوق اور شوق. اور دعا جب کرتے تو ایسا حدیث میں آتا ہے، ایسی دعا کرتے تھے کہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے. اتنا خشوع و خضوع، اتنی اللہ سے لگاؤ کہ دنیا سے کیا ہوتے؟ بے پرواہ. ٹھیک ہے کہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے، کوئی دیکھ رہا نہیں دے، ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ذوق عبادت اتنا تھا کہ نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں تشریف لے جانا اور وہاں پر عبادت کرنا اور کئی دن وہاں پر رہنا. اعلان نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں تشریف لے جانے کا مقصد بھی عبادت و بندگی تھا. اب غار حرا آپ کو پتہ ہے کہاں پر ہے؟ تقریباً 14 کلومیٹر یا اس فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو شاید یہاں پر ہو بھی، یہ ہے وہ پہاڑ جبل نور جس کو کہتے ہیں، یہ جبل رحمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جو مقام ہے، یہاں پر اس کونے میں کیا ہے؟ غار حرا موجود ہے. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ غار حرا ہے. اور یہاں سے یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مکہ کلاک ٹاور ہے جو کہ خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ مکہ کلاک ٹاور ہے. تو یہاں سے غار حرا میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے کہ اس کا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف تھا. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو یہ بعد میں جا کے ہم گوگل پہ میپ پہ دیکھ بھی لیں گے کہ وہ کتنا فاصلے پر ہے. فی الحال ہم آگے چلتے ہیں. جسمانی مشقت کے باوجود طویل نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل مزاجی، پورا دن اللہ کی دعوت، دین، گھر والوں کے کام، باقی جتنے بھی کام، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، قیام کا وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کیا کرتے. اور اتنا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا سوج جایا کرتے تھے. جو ٹخنے ہیں اور جو قدم مبارک ہیں، جو پنڈلیاں ہیں، تینوں کا ذکر آتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قدم مبارک سو جایا کرتے تھے، پاؤں مبارک. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پنڈلیاں سو جایا کرتی تھی. اور تیسری حدیث میں آتا ہے کہ جو ٹخنے ہیں وہ جگہ سو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ مختلف واقعات ہیں جو صحابہ کرام نے ذکر کیے ہیں. اور پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی، اتنا رونے کی، اتنا اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی؟ تو آپ نے فرمایا الا اکون عبدا شکورا، کیا میں عبد شکور نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بننا چاہیے. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کیا کرتا ہوں؟ عبادت. اور نماز کا ذوق اور شوق اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں ہے. ٹھیک، دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے. تو یہ شوق ہی ہے نا، شوق ہی ہے. ٹھیک ہے، اور نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اور عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور عاجزی کا ذکر بھی حدیث پاک میں آتا ہے. اب عاجزی کا ذکر اور اخلاص کا ذکر کیسے آتا ہے؟ بہت سی حدیث آپ کو ایسے مل جاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو خشیت اور تقوی اور اللہ کا ڈر، اس کا خوف دل میں اتنا ہے کہ زار و قطار رونا شروع کرتی ہے.
ایک آیت یا ایک وہ کیفیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تو وہ کیا ہوتا؟ خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اس میں سامنے نظر آتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل کیا ہو جاتے؟ قریب. یہ عاجزی کا اظہار ہے نا. اب نماز میں ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے اور ادھر بھی دھیان ہے ادھر بھی دھیان ہے، گھر کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، دکان کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، اب میں نے نماز کے بعد یہ بھی کرنا ہے، نماز سے پہلے یہ وہ سب سوچ رہا ہے. اس کا مطلب اس کا اخلاص نماز میں نہیں ہے نا، دھیان نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی کہ بالکل بے نیاز ہو جاتے تھے لوگوں سے اور قریب ہو جاتے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ ہے عاجزی اور اخلاص. اچھا، عبادت کا معمول کیا تھا؟ ٹھیک ہے، عبادت کا معمول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں آرام کرتے تھے. تو رات کا پہلا حصہ کیا ہو گیا؟ آرام کا. ٹھیک ہے جی. پھر اٹھ کر قیام فرماتے ہیں. دوسرے حصے میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے. اور یاد رکھیے عبادت کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ جلدی عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جائیں. آپ پہلے حصے میں کیا کریں؟ قیام کریں. اور دوسرے یا تیسرے حصے میں جو کہ فجر کے قریب ہو اس میں اٹھ کر آپ تہجد کی نماز پڑھیں. اور اگر وتر چھوڑ دیں، اگر آپ کو یقین ہو کہ میں اٹھوں گا تہجد کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ وتر کی نماز چھوڑ کر فجر کی نماز جب وقت داخل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں صبح صادق، اس سے پہلے آپ کیا کر لیں؟ وتر کی نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور بہتر یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے پہلے حصے میں آرام کرتے، پھر اٹھ کر قیام فرماتے. سو گئے، پھر اٹھ کر قیام فرمایا، اور اس کے بعد جب سحری کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ساتھ جو ہے وہ وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. سمجھ آئی؟ اور طریقہ یہی درست ہے. تہجد کی نماز بھی اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، سنت پڑھ لیے، وتر آپ چھوڑ دیں جب آپ کو اٹھنے کا یقین ہو. اگر اٹھنے کا یقین نہیں ہے، جیسے ہمارے معمول ہے کہ فجر بھی قضا ہو جاتی ہے، اگر اٹھنے کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ وتر پڑھ لیں. وتر پڑھ لیں، اس لیے کہ تہجد نفل ہے اور وتر واجب ہے، وہ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ پہلے حصے میں آرام کریں، دوسرے حصے میں یعنی اس کو ہم کہتے ہیں آدھی رات، کہتے ہیں آدھی رات 1 بجے 2 بجے اٹھ کے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں اور پھر دوبارہ آپ آرام کر لیں. یہ دوسرا کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی اور وتر آپ نے جو ہے وہ ادا کیے اور فجر کی نماز کے لیے آپ نے تیاری شروع کر دی. یہ ہے درست طریقہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا معمول بھی تھا. اچھا، اور وتر کے ساتھ آپ کی جو ہے رات کی نماز ختم ہوتی تھی، اور وہ وتر کی نماز کب ہوتی تھی؟ فجر کی نماز سے کچھ پہلے، یعنی جیسے فجر کی نماز داخل ہو رہا ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل، اچھا یہ فرض نمازوں میں نہیں ہے، اچھا نفل نمازوں میں ہے. اگر ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اس کو چاہیے کہ لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھیں، مختصر نمازیں پڑھیں، تاکہ جو پیچھے مقتدی، حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم نماز کی امامت کرو اور پیچھے مقتدی ہو تو مختصر نماز کرو. کیوں؟ پیچھے کوئی کمزور ہوگا، کوئی ضعیف ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا، کوئی جلدی میں ہوگا، کسی نے جانا ہوگا، کسی کے مہمان نے آنا ہوگا، کسی نے گھر جلدی پہنچنا ہوگا، لوگوں کی مجبوری ہوگی. تو جماعت کے ساتھ نماز تو مختصر، اپنی نماز تو طویل، اس میں تلاوت کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو طویل تلاوت کیا کرتے تھے وہ کون سی نماز تھی؟ نفل نماز تھی. ٹھیک ہے. اور آیت کے ساتھ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اور استغفار کیا کرتے. جہاں کی ایسی بات ہوتی جہاں پر جہنم کا ذکر ہوتا ہے یا کسی اور عذاب کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ دعا آیت ختم ہوتی استغفار شروع کر لیتے، اور جہاں کسی نعمت کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا شروع کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. اب صحابی کے ساتھ تہجد کی نماز، یہ ایک واقعہ ہے، تھوڑا سا تفصیلی ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا تفصیلی ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہم اس واقعے کو ایز اٹ از پڑھ لیں. دیکھیں اپنے سلائیڈز کی طرف. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی. میں نے دل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حذیفہ بن یمان. مجھے یہ خیال ہے کہ 100 آیات پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ بقرہ ختم کی اور سورہ آل عمران شروع کر دی اور اسے پورا پڑھ ڈالا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی 5ویں پارے میں،
ٹھیک ہے، اور اسے بھی پورا پڑھ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی آیت کی تلاوت فرماتے جس میں تسبیح کا بیان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی، تو وہ آیت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے. جب کسی ایسی آیت کی تلاوت فرماتے جس میں دعا مانگنے کا ذکر ہوتا تو دعا مانگتے، اور اگر کسی ایسی آیت کی تلاوت فرماتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء. سمجھ آ گیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع آپ کے قیام کے بقدر تھا. جتنا قیام کیا اتنی ہی دیر رکوع کیا. اسی انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ مکمل کیا. یعنی جتنی طویل، جتنا وقت قیام میں لگا اتنا ہی رکوع میں اور اتنا ہی سجدے میں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور ذوق عبادت. یہ ایک واقعہ نا ذہن میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے. کیا کہتے ہیں؟ ایام 20 کے، بے یہ اور زواد، ایام 20 کے روزے. ہر پیر اور نہیں، یہ ایام 20 کے روزے نہیں ہیں، وہ 13 14 اور 15 ہر چاند کی ہیں. یہ 12 یہ روزے. ٹھیک ہے، یہ ایام 20 نہیں ہے. ایام 20 کے روزے کون سے ہیں؟ ہر چاند کی 13 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا جب چاند پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایام 20 کے روزے نہیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے کثرت سے. اکثر مہینہ آپ جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے. اسی طرح قرات، قرآن پاک کی تلاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور اجتماعی تلاوت کی عادت، خاص طور پر حضرت جبرائیل کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی اس کو زبانی یاد کرتے اور جبریل امین کے ساتھ اس کی دہرائی کرتے. ٹھیک ہے، اور ہر سال رمضان میں، اس لیے کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا نا، ہر سال رمضان کے مہینے میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ اس کی دہرائی کرتے، پہلے ان کو سناتے پھر ان سے سنتے تھے. ٹھیک، اور اس کے علاوہ رمضان میں ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تلاوت کی کثرت کر لیا کرتے تھے، اور خود بھی تلاوت فرماتے، اور صحابہ جو اصحاب تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو بھی کہتے کہ آپ مجھے تلاوت سنائیں. تو تلاوت کرنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی کیا ہے؟ دونوں ثواب کے کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج کی ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے کہ باقاعدہ عبادت کے روزمرہ زندگی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ہم ذرا سوچیں کہ اگر یہ عبادات ہم کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں تو ہماری زندگی میں ان کے کیا اثرات ہوں گے. اور آپ کے جو گھر کا کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بہت مختصر سی تحریر لکھنی ہے 100 الفاظ کی، کہ آپ اپنی عبادات میں کیا بہتری لانا چاہتے ہیں. میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میں اس کو بہتر کر لوں. دو چیزیں، یا تو اس کی کوالٹی یا اس کی کوانٹٹی. اگر میں نفل نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو 4 رکعت کر لوں، اور اگر آلریڈی 6 پڑھ رہی ہوں تو اس کی کوالٹی اچھی کر لوں، خوب اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ. اس کی ورک شیٹ اور کوشچن بینک بھی آپ کا ہے جو کہ SLO بیسڈ ہے، تاکہ یہ نقطہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ ایگزام کے لیے کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.